میڈم امبر آصف صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی ہے 1 سال پہلے، اور اس ملاقات سے پہلے نہایت ہی پریشان تھی، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اس وقت یہ جاب کر رہی تھی، اور آپ کی ماہانہ سیلری کیا تھی اگر آپ مائنہ کریں؟ تقریباً 30+۔ 30,000 روپے ماہانہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس سے تھوڑا سا پہلے اور جائیں، پیچھے جائیں، تو ان کے میاں صاحب آصف صاحب بیمار ہوئے، ہارٹ اٹیک بھی ہوا، اور اس وقت کچھ میرے خیال برین ہیمریج ٹائپ کنڈیشن ہے، تقریباً میموری لاس۔ میموری لاسٹ ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے خاندان کو سنبھالا، بچایا، اور آج عزت کے ساتھ لیڈنگ رول پہ ہیں۔ اس کہانی کے پیچھے مختلف لوگوں کا ہاتھ، جن میں سے ہمارے چیمپئن بزرگ ظفر اقبال صاحب۔ ظفر اقبال صاحب وہ بزنس مین ہیں جنہوں نے 25 سال جاپانیز کمپنی ہونڈا کے ساتھ پرفیکشن پہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو طاقت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دولت کی انتہا دیتا ہے۔ دولت کی انتہا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، تو انسان اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہستی سے مجھے ملوایا میری زندگی میں جن کو لوگوں کا درد ہے۔ جس وقت ان کے میاں بیمار ہوئے، ظفر صاحب اور ظفر صاحب کی پوری فیملی اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے بیٹھ کر سوچا کہ اب ہم اس فیملی کے لیے کیا کریں۔ ہم ان کو بزنس کروا نہیں سکتے، آگے لگا نہیں سکتے، تو ہم کیا ایسا کچھ کریں جس سے یہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں اور کسی کے ہینڈ آؤٹ پہ یہ نہ پلیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ان کو پوسٹ گریجویٹ کروایا، ان کی تعلیم مزید بہتر کی تاکہ ان کی کچھ جاب میں پرفیکشن آ جائے۔ لیکن انہوں نے کہا تھا جاب جس طرح کی ہے 30 سے زیادہ کیا 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہو جائے گی۔ انہوں نے انٹرسٹ شو کروایا برڈز کا۔ انہوں نے پہلے کچھ برڈز رکھے ہوئے تھے، اللہ نے کیا کرنا، یاسر شامی کے چینل پہ انٹرویو اس ماڑے بھائی نے دیا، نوید شیخ نے۔ اس انٹرویو کو دیکھ کر میڈم صاحبہ انسپائر ہوئی اور کہا یار یہ جو فوسٹرنگ والی کہانی ہے نا، یہ کچھ بات مجھے کلک ہوئی ہے۔ ایک آدھا جوڑا مہنگا ہو، باقی سستے ہوں، اللہ تعالیٰ نظام چلا سکتا ہے۔ انہوں نے برڈز لگائے، اس کے بعد میرے پاس آئی 27 نومبر 2022۔ الحمدللہ اس ملاقات میں بڑا کچھ ڈسکس کیا۔ تو ظفر صاحب سے میری پہلی انٹریکشن، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ دیکھا آپ کا، میں آپ سے انسپائر، میں کہ میں تھوڑے کو انسپائر ہے، تسی میرے کو انسپائر ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا تھا جو لوگوں کے لیے بھلا کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی۔ مختصر کہانی، یہ جب میرے پاس آئیں کہتی میں پریشان، گھر کا نظام چلانا مشکل، دنیا مجھے جانتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ظفر صاحب نے کہا ان کے گھر جانا ہے۔ میں ان کے گھر بھی ایک دفعہ گیا، گھر جا کر میں نے ظفر صاحب کو راستے میں بات کی، اللہ بڑی بول سے بچائے، انشاءاللہ یہ پکڑے نہیں جانی۔ ان کو میں نے پہلے کہا سٹارٹر کے طور پہ آپ کو میں کچھ انٹرویوز کرواتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں 1 سال کے بعد میں نے کیا تھا۔ میڈم آپ کا سب سے پہلے انٹرویو کس نے کیا تھا؟ نعمان رحمان نے۔ نعمان رحمان کے بعد کون آیا تھا؟ علی ماجد۔ علی ماجد کے بعد کون آیا؟ محمد عرفان۔ محمد عرفان کے بعد کون آیا؟ وی ایس وکاس۔ اس کے بعد کون آیا؟ پھر اس کے بعد چل سو چل سلسلہ، پھر اس کے بعد چھکا، پھر اس کے بعد اردو پوائنٹ، پھر اس کے بعد کون سے چینلز ہیں؟ نیوز الرٹ اور کیپٹل ٹی وی، اب ریسنٹلی سماج چینل والے آئے تھے، اور ماشاءاللہ خود رابطہ کر رہے ہیں۔ ایک ان کے انٹرویو پہ 2 ملین ویوز آئے ہیں۔ یہ ایک دردناک کہانی کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی، آزمائش میں غربت دیکھی، آزمائش میں قریبی رشتہ داروں کو دور ہوتے ہوئے دیکھا، آزمائش میں ایسی راتیں دیکھیں جس میں پتہ نہیں کہ اگلا دن کیا ہونا ہے۔ آج راج کرنے والی کرسی پہ بیٹھی ہیں، آج ایسے مقام پہ آئی ہیں کہ اپنے مہینے کی تنخواہ سے 4 گنا زیادہ کما رہی ہیں۔ ماشاءاللہ مبارک۔ انہوں نے ابھی تک ماشاءاللہ کتنے برڈز بریڈ کروائے ہیں؟ میں نے اس ٹائم جو ہے میرے پاس 100+ بریڈ آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی تک 100 میں سے برڈ بک کتنے چکی ہیں؟ ابھی تقریباً ابھی ان کے DNA کرواؤں گی تو وہ ساری فار سیل کے لیے اویلیبل۔ اس سے پہلے کچھ برڈ بیچے ہیں؟ اس سے پہلے جاوا کی کالونی تھی میرے پاس، تو جاوا میں کام اچھا کی ہے، فون جاوا میں، اور کچھ پچھلے سیزن میں اینڈنگ سیزن میں نے کچھ برڈ موٹیشن کے سیل۔ آپ نے کسی بندے کو اپنے برڈ بھجوایا تھا، آپ نے کہا شیخ صاحب ادھر مہربانی کرو، وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندہ شیخ صاحب ہی تھے۔ میں نے ان کو کہا تھا فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم آپ کی ہیلپ کروں گا، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ آپ نے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا،
کیونکہ میرے نزدیک ایک عورت بہت طاقتور خاتون ہوتی ہے. عورت کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا ہے, جس کو ہمارے معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے. ایک عورت بہت کچھ کر سکتی ہے اگر وہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کام کرے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل ہے. ان کی سب سے پہلی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شاندار لائف پارٹنر ہونے کے ساتھ ایک بزنس وومن تھی. بالکل. تو ماشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میڈم امبر نے سب سے پہلے وہ برڈ بیچے, اور الحمدللہ ابھی تک جتنی ان کی سیل ہوئی ہے 3 مہینوں میں, رقم نہیں بولتا, لیکن یہ ان کے 18 مہینے نوکری کرنے کے برابر تھے. الحمدللہ. اور الحمدللہ جہاں پہ انہوں نے کام کیا 16 سال ملازمت کی ہیں. 16 سال, 7 سال شادی سے پہلے, 9 سال شادی کے بعد, اور آج جو ان کو مزہ آ رہا ہے گھر میں رہنے کا وہ بے مثال ہے. میں بولتا رہتا ہوں میڈم اب آج آپ کو موقع مل رہا ہے NS ایوری پلیٹ فارم پہ گفتگو کرنے کا, بسم اللہ کریں. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ فارمل نہیں کرنا, شکریہ کوئی نہیں, بسم اللہ کریں. 1 سال کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور اس کے لیے میں یہ ایک چھوٹا سا گفٹ آپ کے لیے لائی ہوں. جزاک اللہ اس کو خیر. آپ تہہ دل سے قبول کریں. تھینک یو. یہ میں سلوا کر اسپیشل یہ تصویر لگا لازمی, کر لکھوں گا. بالکل. تھینک یو میڈم امبر, آپ کو پتا ہوگا یہ سوٹ آپ نے دیا تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایکچولی پاکستان میں عورتوں کے لیے بہت لمیٹڈ ریسورسز ہے کہ ہماری عورت زیادہ ڈپریشن کی شکار ہے, کیونکہ گوسپ ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے. تو مجھے آج کل گوسپ کا شعبہ مردوں نے سنبھال لیا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون فارغ ہے, تو ہماری عورتیں فارغ ہیں. لیکن میرا پرابلم یہ تھا کہ ارلی ایج سے ہی میں نے تھوڑی سی ذمہ داریوں کو محسوس زیادہ کیا تھا, شادی سے پہلے بھی, اور اب آ کے تھوڑی چیلنجنگ لائف تھی, ہسبینڈ بیمار, بچے چھوٹے, ذمہ داریاں ساری. تو گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, کبھی وہ چلیں گے کبھی میں, تو وہ پھر, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی جو ویڈیو تھی نا, وہ میں تو نہیں, میں تو وہ ہوں جو منظر عام پہ آ گئی ہوں. پتہ نہیں اور کتنی دنیا نے آپ کو فالو کیا ہوگا وہ ویڈیو کے تھرو. ظفر صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا پیار والا تعلق, اور کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جن کو بار بار منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے. ظفر صاحب مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب اپنے کردی بریڈ, اپنے گھر کی خوشیاں فیس بک پہ نہ لے کر آئے کریں. میں کہ میری سب سے بڑی خوشیوں میں سے خوشی آپ ہے, اب آپ اگر میں پہ آ سکتے ہیں تو باقی خوشیاں کیوں نہیں آ سکتی ہیں. ظفر صاحب نے الحمدللہ کبھی گھر آتے وقت کوئی تحفہ دیا, کوئی چیز دی, تو میں نے کہا یار میں ظفر صاحب کو ان ریٹرن گفٹ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی سہولت اور نعمت سے نوازا ہوا ہے. یہ ظفر صاحب کے بہت قریبی ہیں, تو میں نے ایک دن 1 آدھ جوڑا گفٹ کروایا, اور یہ مجھے بتا رہی تھی ابھی کہ اس کا ریزلٹس بہت اچھے تھے, تو میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. آپ نے پچھلے سال مجھے سیزن کے لاسٹ میں ایک بہت اچھا پیئر موٹیشن کا بھیجا. اس نے ماشاءاللہ میرے پاس جو لاسٹ لینک کی 5 انڈے, اس میں 4 ریڈ آئی آئے اور 1 اسپلٹ ریڈ آئی کون سے؟ پیل فیلو. ماشاءاللہ. ہاں, گرین اوپلائن پیل فیلو. اچھا گرین اوپلائن پیل فیلو ہے جی. اچھا یہ تو میں نے دسیا نہیں سی. اور اس سال ماشاءاللہ اس نے آتے ہی چھکا مارا ہے اسی پیئر نے, چونکہ وہ آپ نے نیت کے ساتھ دیا تھا. 5 انڈے آئے ہیں, 4 ریڈ آئی آئے ہیں, 1 اسپلٹ آیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اس وقت جب میں نے ان کی کہانی سنی ہے نا, میں نے کہا آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری زندگی ایسے کر کے گزر جائے. تو مجھے ایک باہمت خاتون ملی جو کہتی ہے میں اپنے لیے نہیں, اپنے فیملی کے لیے کرنا چاہتی ہوں. میرے بچوں کے لباس, میرے بچوں کی تعلیم, میرے بچوں کی تربیت, کبھی کوئی دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ ان بچوں پہ کوئی کلیمٹی آئی ہے. تو میں نے کہا یار ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ 1 سال پہلے کیا, نہ ہی اس کی پوسٹ لگائی, نہ ہی ویڈیو. آج ماشاءاللہ ان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے. آج میں ان کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہ رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ جتنا آنا تھا آ گیا, موٹیویشن جتنی دنیا کو دکھانی تھی دے دی, کہ ایک کام کرنے والی ملازمہ خاتون آج اپنی کمپنی کی CEO ہے. آج اللہ نے ان کو اس لیول پہ نوازا کہ ان کی گفتگو کو سننے کے لیے لوگ تیار ہیں. یاد رکھنا, میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, بڑے مشہور ترین مولاناز ہیں ہمارے ملک میں جو کہ بیان دیتے ہیں, اور ان کے بیان ملینز آف ویوز میں جاتے ہیں, اور ان سے اچھی خطابت کر جاتے ہیں کئی مسجدوں کے امام. ان سے کئی گنا بہتر گفتگو. ان کے پاس آڈینس نہیں ہوتی, وہ فائنینشلی یا پولیٹیکلی تگڑے نہیں ہوتے, جن کی وجہ سے ان کی رسائی نہیں ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں بہتری کی طرف کوئی تبدیلی لے کر آئیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو تگڑا کریں. جس ملک میں ہم رہائش پذیر ہیں, یہاں پہ پیسوں کو دیکھا جاتا ہے, یہاں پہ طاقت کو دیکھا جاتا ہے.
اگر بندہ ان 2 ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے بعد مثبت پیغام دے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اس خوبصورت ترین ملک کو بہتر کرنا ہے، تو آپ کو نیت کا ثواب بھی ملے گا اور معاشری تبدیلی میں بہت آسانی بھی ہوگی. آپ کی اچیومنٹس کیا ہوئی ہیں سال میں؟ دیکھو 365 دن زیادہ تو نہیں ہوتے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ کئی اسکول کے مالکان بھی آپ کو ملے ہیں. میری اچیومنٹ یہی ہے کہ پہلے مجھے ساتھ پہلے نہیں جانتے تھے، اب مجھے سارے جانتے ہیں. اور میرا چہرہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہو گیا ہے. اور مجھے ایک دن کال آئی پنجاب کالج سے، اور وہ میرے لیے بہت بہت زیادہ اعزاز کی بات تھی کہ انہوں نے مجھے پنجاب کالج انوائٹ کیا، ان کے پرنسپل نے، کہ آپ آئیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کریں. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ اب میرے اندر کچھ اتنی سی انرجی آ گئی ہے کہ میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتی ہوں. آج میں ایک اور بات شیئر کرنے لگا جو کہ آف دا کیمرا ہوا، لیکن میں آج چاہتا ہوں پوری دنیا کے لیے کہا. میں نے میڈم ممبر کو کہا کہ میں نے جب ان کو اس مقام پہ رکھا نا، یعنی کہ آپ نے یہ ٹارگٹس دیے، میں نے ان کو بڑا آزمایا اور آزمائش بڑی سخت دی. اس اختلاف کرتے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، اتفاق کرتی ہوں. میں آزمائش بتاؤں گا نہیں، لیکن بڑی سخت. کامنٹ نہ کرنا، کال نہ کرنا، کال پک نہ کرنا، ملنا نہ. میں نے کہا پتہ چل یار بندہ اس میں آ کر کیا کرتا ہے. اس سے ہوتا کیا، بندے اپنی طرف مراقبت کرتا ہے، یار میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی، کہ مجھ سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی، یار یہ جو میں نے کام کیا اس میں کوئی غلط تو نہیں تھی. بندہ اپنے جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جس وقت انسان کرنا شروع کر دے اور اپنی زندگی میں اپنائے، وہ انشاءاللہ ہار کبھی نہیں دیکھے گا، شکست نہیں کھائے گا. جو بندہ اپنا موازنہ کرتا رہے ڈیلی بیسس پہ کہ آج جو کام کیا ٹھیک تھا یا غلط تھا، کل کو میں نے اس سے بہتر کرنا ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا. تو آج اس ویڈیو کے اختتام پہ میں کہتا ہوں، عروج، طاقت، دولت، شہرت ایک بہت بڑی آزمائش ہے. ایک بندے کو علم نہیں ہے، اس کو اللہ کے ہاں اتنی پوچھنی ہوگی. جس کے پاس علم زیادہ ہے اور اس نے عمل کم کیا ہے، سزا تو ملتی ہے. ایک بندے کے پاس وسائل کم ہے، وہ خرچ کم کرے گا. ایک بندے کو اللہ نے بے تحاشا وسائل دیے، وہ اس کے باوجود خرچ نہ کرے، پوچھ ہوگی. پاکستانی قوم، یہاں پہ بات کا اختتام کرتا ہوں، پاکستانی ہماری قوم صدقہ خیرات بہت کرتی ہے. ہم عربیوں سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہم صدقہ کرتے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے. ہم صدقہ کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ساتھ کاروبار کر لیں. یار اللہ تعالیٰ تھوڑی رائے 2 روپے دین لگے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلے 2 کروڑ روپے دے دیں. اللہ تعالیٰ تھوڑی رائے 2 لاکھ خرچ کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ 200 کروڑ دے دیں. نیت اگر آپ کی صرف اور صرف یہ ہے تو پھر آپ کو وہ چیز مل جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملنا. تو کیا یہ خوبصورت کام نہیں کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں؟ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے درد ہو. اس کے لیے سب سے زندہ بہترین مثال آج کے لیے آپ کے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی فیملیز بیٹھ کر مشاورت کرتے ہوئے فیملیز کی زندگی بناتی ہیں. مجھے بتائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی کے سفر میں نوید شیخ کا بڑا ہاتھ ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے میرا، لیکن جو بڑا عمل ہے ان بزرگوں کا ہے. اگر آپ کو آج کا انٹرویو اچھا لگا ہے اور آپ اس سے کچھ موٹیویٹ ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مشکلات اور تنگیوں کے بعد آسانی ہوتی ہے، تو اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوں کہ جس طرح کے مرضی حالات آئیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ضرور کرم کرتا ہے. یوٹیوب کے لنک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو دوسرے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. ابھی میرا واک کا وقت ہے. اللہ حافظ.